پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان۔ دیکھیں جی، زمین کا کوئی بھی ٹکڑا جو ہوتا ہے نا، وہ بس زمین کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کی زمین ہو یا امریکہ، اسرائیل، یورپ، بھارت کی سرزمین ہو۔ اب یہ زمین کا ٹکڑا دارالکفر بھی ہو سکتا ہے اور دارالاسلام بھی ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ اگر کسی زمین پر اسلام کے احکام نافذ ہوں، اسلامی نظام نافذ ہو، تو وہ زمین دارالاسلام کہلائے گی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، بالکل الٹ، اگر کسی زمین پر کفریہ نظام نافذ ہو تو وہ زمین دارالکفر کہلائے گی۔ اب ہمیں ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی منانے کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ رک کر سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، آزادی کی روح کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان بنانے میں جتنی قربانیاں دی گئیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ نہ صرف لاکھوں ماؤں کے بچے، بہنوں کے بھائی، بیویوں کے شوہر قربان ہوئے، بلکہ ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی پامال کی گئیں۔ اور یہ سب کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہمیں ایک ایسا ملک، آزاد ملک چاہیے تھا، ایسی زمین چاہیے تھی کہ جس پہ اسلام کا نظام ہو، جس پہ قرآن کا نظام ہو۔ ہم یہ نعرہ لگاتے گئے، ہر قربانی دیتے گئے، اور ہم نے اس کے نتیجے میں ایک آزاد ملک یعنی ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کر بھی لیا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں، عزتوں کی قربانیوں کے بعد جب اسلام کو نافذ کرنے کا وقت آیا تو ہم نے وہی کفریہ سرمایہ دارانہ نظام نافذ کر دیا، اور اسی طرح جمہوریت اور آمریت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ میوزیکل چیئر شو کی طرح شروع ہوا کہ ایک کے ایک اٹھتا گیا، دوسرا بیٹھتا گیا، یعنی کہ باری باری ایک کے بعد دوسرا بیٹھتا گیا۔ ان کافرانہ نظام کے تحت کفار اپنے ایجنٹس کو، غداروں کو، غدار حکمرانوں کے ذریعے پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانے لگے۔ اب ہمیں یہاں پر سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم برطانوی راج ختم ہونے کے بعد امریکی راج میں پھنستے چلے گئے، دھنستے چلے گئے، اور ہم اس مقام تک جہاں پہنچے کہ ایک فون کال کرنے پر اسلام کے تمام قوانین اور اقدار کو چھوڑ کر امریکہ کی خاطر ہم ہر روز ایک نئی حد سے، نئی پستی سے گزر جاتے ہیں۔ بھائیو، ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی زمین پہ بس اللہ کا نظام، اللہ کے نظام کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ نظام معاشی ہو، معاشرتی ہو، عدالتی ہو، تعلیمی ہو، یعنی تمام داخلہ اور خارجہ پالیسی صرف اور صرف اسلام سے، قرآن سے ہونی چاہیے۔ لیکن ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب دیکھیں کہ یہ جو غلام قومیں، محکوم معاشرے ہوتے ہیں نا، یہ نہ صرف اصل زندگی سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ زمین پر ایک بوجھ ہوتے ہیں، خود یہ دھرتی پر بوجھ ہوتے ہیں۔ غلامی ایک ایسا مرض ہے کہ جو دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آزاد ہو کر ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا۔ آزاد قوم کی حیثیت سے مسلم دنیا میں، پوری دنیا میں ہمارا کیا وقار ہونا چاہیے تھا؟ بین الاقوامی برادری میں کس طرح دوسری قوموں سے ہماری برابری ہونی چاہیے تھی؟ کس طرح معاشروں میں اسلامی اقدار کو ہمیں پھیلانا چاہیے تھا، پھیلایا جانا چاہیے تھا؟ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ عظیم ترین مقاصد کے ہوتے ہوئے بھی اگر راستہ غلط اختیار کیا جائے تو منزل کبھی نہیں ملتی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس کو حقیقی آزادی اور درست نظام اسلامی، جو کہ نظام امامت ہے، میسر آ جائے تو چند دہائیوں میں، کچھ عرصے میں یہ قوم یورپ اور امریکہ کی ترقی کو مات دے سکتی ہے، دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے۔ یہ پاکستانی قوم دنیا کی رہنما بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی بات کے ساتھ
اللہ آپ کا حامی و ناصر.